بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد آج جو ہمارا عنوان ہے جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے علماء و مفکرین کرام رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں جو شامل ہیں وہ ہیں علامہ شاطبی، علامہ جلال الدین السیوطی، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائے۔ شاطبی کی تصنیف الاعتصام کا موضوع ہے اصلاح بدعات۔ دوسرا سوال ہے، سلطان سیف الدین برقوق نے ابن خلدون کو قاضی مقرر کیا فقہ مالکیہ کا۔ تیسرا سوال ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عرف تھا ابن الکتب۔ آگے چوتھا سوال یہ ہے، کس عالم کو 2 لاکھ احادیث یاد تھی؟ علامہ جلال الدین سیوطی۔ مقدمۃ فی التاریخ کتاب کا موضوع فلسفہ عمرانیات۔ سوال نمبر 1 ہے، علامہ سیوطی کی، یہ ہے ہمارے مختصر جواب، علامہ سیوطی کی حرم میں دعا کا واقعہ لکھیے۔ جواب ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کا علمی تحجر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ شاطبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 720 ہجری کے مطابق سن 1320 میں غرناطہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، علامہ سیوطی نے کتنی کتب لکھی؟ 2 کے نام لکھے۔ آپ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ اصول تفسیر و تاریخ، تفسیر الاتقان فی علوم القرآن آپ کی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ ابن خلدون نے کب اور کہاں وفات پائی؟ مصر کی خاک کچھ ایسی دامنگیر ہوئی کہ وہ آخر 808 ہجری کے مطابق 1406 میں وہیں انتقال فرما گئے۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ شاطبی کی مشہور کتب کے نام لکھے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں الافادات والانشادات، کتاب المجالس اور کتاب المقاصد بھی مشہور کتابیں ہیں۔ آگے ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، اس میں علامہ ابن خلدون کی علمی خدمات کا تذکرہ کریں۔ ان کی علمی خدمات یہ ہیں، آپ عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن بن محمد تھا۔ ابن خلدون کا خاندان پہلے جزیرہ نما عرب سے آ کر اندلس میں آباد ہوا، پھر وہاں سے تیونس آیا۔ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید، حدیث مبارکہ، فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ میں دسترس حاصل کر لی۔ ان کو علم و فضل میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ شاہی کاتب مقرر ہوئے۔ چند برس بعد ابن خلدون اسکندریہ سے ہوتے ہوئے قاہرہ پہنچے اور عالم اسلام کے مشہور تعلیمی ادارہ جامع الازہر میں علوم اسلامی کی تدریس میں مشغول رہے۔ ان کے علم کی شہرت نے ان کو سلطان مصر کے دربار میں پہنچا دیا۔ سلطان سیف الدین برقوق نے 786 ہجری میں انہیں فقہ مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ ان کے عدل و انصاف اور مہارت قانون کی وجہ سے سلطان اور علماء سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں ان کے اہل و عیال تیونس سے سمندری جہاز میں مصر آ رہے تھے اور ابن خلدون سال ہر سال کے بعد ان سے ملاقات کے خیال میں بے حد خوش تھے کہ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے جہاز غرق ہو گیا۔ علامہ ابن خلدون کو اس حادثے کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کاموں میں دن رات محنت سے مشغول رہے۔
799 ہجری میں علامہ ابن خلدون نے حج کیا اور واپس قاہرہ میں آ کر اپنی عظیم الشان تصنیف تاریخ ابن خلدون مکمل کی 803 ہجری میں مصر کے سلطان نے انہیں ایلچی کا عہدہ دے کر شام کے شہر دمشق بھجوایا، جہاں انہوں نے امیر تیمور سے ملاقات کی۔ امیر تیمور نے آپ سے المغرب کے علاقوں کے حالات کے بارے میں تفصیل سے دریافت کیا۔ ان کی درخواست پر ابن خلدون نے اس کے بارے میں ایک مفصل دستاویز مرتب کی، نیز انہوں نے تاتاری کی تاریخ پر بھی یکساں وسیع پیمانے پر ایک دستاویز مرتب کی۔ ابن خلدون نے اگلے 5 سال قاہرہ میں اپنی سوانح عمری اور دنیا کی تاریخ مکمل کرتے ہوئے استاد اور جج کی حیثیت سے کام کیا۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا موضوع عمرانیات ہے۔ یہ کتاب فلسفہ، تاریخ، سیاسیات، اقتصادیات اور عمرانیات کا بھی گراں مایہ خزانہ ہے۔ یہ مقدمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اہل علم اس کو دنیا کی چند بڑی کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ شاطبی کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے کا ذکر کریں۔ جواب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ غرناطہ کے جامعہ اعظم میں قرات، علوم حدیث، فقہ اور اصول فقہ کے استاد تھے۔ آپ کی تصانیف میں تقلیدی منہج کی بجائے تخلیقی منہج جھلکتا ہے، کیونکہ آپ قرآن و سنت اور لغت کے ماہر تھے۔ آپ نے مشرق و مغرب کو علم کے نور سے منور کیا۔ اہل علم آپ کی کتب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم مقاصد شریعت کے موضوع پر الموافقات کے نام سے شاندار کتاب لکھی، جو کہ اصول فقہ اور مقصد شریعت میں ایک بے مثل کام تھا۔ سنت و بدعت کی وضاحت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام لکھی۔ اشاعت سنت اور ترک بدعت کے حوالے سے تمام عالم اسلام میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت مخاصمت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہے۔ عالم اسلام کے اصلاح بدعات کے حوالے سے آپ کا کردار مجدد دین امت کی طرح ہے۔ آپ کی کتاب الاعتصام آپ کی اسی جدوجہد کی آئینہ دار ہے۔ مذکورہ کتب کے علاوہ آپ کی تصانیف میں الافادات انشادات، کتاب المجالس اور کتاب المقاصد بھی مشہور کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، علامہ سیوطی کے علمی خدمات کے بارے میں لکھیں۔ جواب ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے رہ کر قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ 866 ہجری میں آپ نے عربی تدریس کا کام شروع کیا۔ اس سال آپ نے سب سے پہلے شرح استعاذہ اور شرح بسم اللہ تصنیف کی۔ ان دونوں کتب پر آپ کے استاد خاص شیخ عالم دین بلقینی نے تقریض لکھی تھی۔ مختلف شیوخ سے شیخ کی جمع ہے شیوخ، مختلف شیخوں سے یعنی کہ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد 871 ہجری میں افتاء کا کام شروع کیا اور 872 ہجری میں آپ کو دورہ حدیث کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ آپ ایک مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ آپ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ اصول تفسیر و تاریخ، تفسیر الاتقان فی العلوم القرآن آپ کی مشہور کتاب ہے۔ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ملت اسلامیہ کی تاریخ پر آپ نے تاریخ الخلفاء کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تفسیر، حدیث، علوم الحدیث، فقہ، سیرت، سوانح اور تاریخ کے موضوعات پر بھی کتابیں لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے بے انتہا مشہور و مقبول ہیں۔ اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں علامہ سیوطی خود فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معنی، بیان اور بدیع میں
تحجر عطا فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کا علمی تحجر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کرتا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 کہ سبق میں شامل علماء مفکرین کی سیرت و کردار اور کارناموں سے آپ اپنی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ جواب ہے سبق میں شامل علماء کی سیرت اور کردار سے کئی سبق سیکھے جا سکتے ہیں، جن میں سے کچھ ہی ہیں۔ تحقیق و تجربہ کی اہمیت۔ تحقیق و تجربہ ہے علم و فہم کی قدر کرنا ہے اور اخلاقی اور علمی امتیاز کی بنیاد۔ المختصر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر دین اسلام کی علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں وقف کی۔ انہوں نے ہر پہلو پر امت مسلمہ کی رہنمائی کا فرض ادا کیا اور یہی ان کا فیض ہے کہ ہماری معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دینی خدمت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلامی احکامات موجود نہ ہوں۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں خلوص، فنا فی اللہ ہونا، ورع و تقوی جیسی صفات موجود ہیں۔ انہیں مثال بنا کر علم و فہم کی بنیاد پر اخلاقی اور علمی امتیاز کو قائم رکھتے ہوئے زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔